میرا نام اقرا ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ہم کچی بستی کے چھوٹے سے گھر میں اپنی اماں کے ساتھ رہتے تھے۔ میں اس وقت 6 سال کی تھی اور میری بڑی بہن 9 سال کی تھی جب ابا کا انتقال ہو گیا۔ میرے ابا مزدور تھے اور مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے صرف پریشانیاں اور مصیبتیں ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ میری اماں نے ابا کے جانے کے بعد لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک دن میں صبح سے شام تک 4 گھروں میں کام کرتی تھیں۔ سارا دن لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتی اور شام کو گھر آتے ہوئے ان کا بچا ہوا کھانا لے آتی تھیں۔ وہ کھانا ہمیں کھلا دیتی اور جو تھوڑا بہت بچ جاتا وہ خود بھی کھا لیا کرتی تھیں۔ جن کے گھروں میں اماں کام کرتی تھیں وہ اپنے بچوں کے پرانے کپڑے اماں کو دے دیتے تھے جو اماں مجھے اور باجی کو پہناتی تھیں۔ وہ کپڑے ناپ میں ہم دونوں کو پورے نہیں آتے تھے، اس کے باوجود ہم وہی پہنا کرتے تھے کیونکہ ہمارے پاس گنتی کے 3-4 جوڑے تھے جو چھوٹے ہو گئے تھے۔ ہماری بستی کی زیادہ تر عورتیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں کیونکہ ان کے شوہر یا تو کماتے ہی نہیں تھے یا پھر اتنا کم کماتے تھے کہ اتنی کم آمدنی میں مہنگائی کے اس دور میں گزارا کرنا مشکل ہے۔ بستی کے باقی گھروں کی طرح ہمارے گھر میں بھی سہولیات بہت کم تھیں۔ پانی 24 گھنٹے میں صرف 1 مرتبہ آتا تھا۔ ہمارے گھر میں تو گیس بھی نہیں تھا۔ برابر والوں کے گھر سے گیس کا پائپ لے رکھا تھا جس کا آدھا بل ہر مہینے ہم ان کو دیا کرتے تھے۔ بجلی کم سے کم خرچ ہو اسی لیے اماں صرف دوپہر کو پنکھا چلایا کرتی تھیں اور رات کو بھی ایک بلب اس وقت جلتا جب اماں نے گھر کا کام کرنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد اماں بلب بند کر کے موم بتی جلا لیا کرتی تھیں۔ جینے کے لیے اتنا کچھ کرنے کے باوجود زندگی ہم پر تنگ تھی۔ جب باجی کی عمر 12 سال ہوئی تو اس نے بھی اماں کے ساتھ کام پر جانا شروع کر دیا۔ جب تک اماں اور باجی کام پر رہتی میں گھر میں اندر سے کنڈی لگا کے کھیلتی رہتی یا پھر سو جاتی۔ اب ماں صبح کو چائے اور پاپے ہمیں ناشتے میں دیتی اور دوپہر کے لیے ایک روٹی ڈال کر میرے لیے رکھ جاتی تھی۔ اب اماں نے 6 گھروں کا کام پکڑ لیا تھا کیونکہ باجی ساتھ ہوتی تھی تو دونوں مل کر فٹافٹ کام نپٹا لیتی تھی۔ اس طرح 6 گھروں کا کام کرنے کے بعد اماں کو اتنے پیسے مہینے کے آخر میں مل جاتے کہ ہمارے گھر کی دال روٹی پورا مہینہ چلتی رہتی، ورنہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ مہینے کے آخری 10 دن تو ہم مشکل سے ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے جو اماں ہی اپنے ساتھ لے کر آتی تھی۔ ہم دونوں بہنیں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھیں ہمارے نین نقش ابھرنے لگے تھے۔ باجی کا رنگ سانولا تھا اور نین نقش بھی کچھ خاص نہیں تھے، لیکن میں اماں کی طرح گوری چٹی تھی اور سب کہتے تھے کہ میں جوان ہو کے بہت خوبصورت ہو جاؤں گی۔ مجھے بھی اپنی گوری رنگت پر بہت ناز تھا، لیکن مجھے اپنی بہن سے بھی بہت پیار تھا۔ ہم دونوں میں ایک دوسرے کی جان بستی تھی۔ باجی جب اماں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی اور وہ وہاں کچھ اچھا بنتا جو باجی کو وہ لوگ دیتے تو کھاتی نہیں تھی بلکہ شاپر میں ڈال کر رکھ لیتی اور میرے لیے لے آتی تھی، پھر ہم دونوں مل کر کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح کبھی کوئی فروٹ اگر قسمت سے باجی کو مل جاتا تو وہ بھی گھر لے آتی۔ اماں ہم دونوں کا اتنا پیار دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میں اس تسلی کے ساتھ مروں گی کہ میرے بعد تم دونوں بہنیں ایک دوسرے کا خیال رکھو گے۔ ہم اماں کی بات سن کر اماں سے کہتے کہ پہلے ہمیں ابا چھوڑ کر چلا گیا، اب تم چلی جاؤ گی تو ہم اکیلے کیسے رہیں گے، اس لیے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ اماں ہماری بات سن کر اور ہنسنے لگ جاتی۔ بس ان تینوں کی یہی کل کائنات تھی۔ ہم تینوں ہی ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کے ساتھی تھے۔ ایک مرتبہ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تو مجھ سے زیادہ تکلیف میں میری بہن تھی۔ اس نے ساری رات جا کر میرے ماتھے پر پٹیاں رکھیں اور جب میرا بخار اترا اس کے بعد وہ میرے ساتھ ہی سوئی۔ میرے دل میں اپنی بہن کے لیے بہت محبت تھی، میں اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتی تھی۔ ایسے ہی ہنستے روتے اور ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹتے زندگی گزرتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گزر گئے۔ باجی 19 کی ہو گئی تھی جبکہ میں 16 سال کے بعد 17ویں میں لگی ہوئی تھی، لیکن باجی سے پہلے میرے رشتے آنے لگ گئے، جبکہ اماں چاہتی تھیں کہ پہلے باجی کی شادی ہو اور اس کے بعد وہ میری شادی کریں گی، مگر باجی کی سانولی رنگت اور عام سے نین نقش اس کے رشتوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ شروع میں باجی کے لیے اگر کوئی رشتہ آتا وہ مجھے دیکھ کر مجھے ہی پسند کر لیتے تھے۔ اماں ان سے کہتی کہ اقرا میری چھوٹی بیٹی ہے اور ابھی پڑھ رہی ہے، اس کی پڑھائی پوری ہو جائے تو میں اس کی شادی کر دوں گی، لیکن وہ لوگ کہتے کہ ہم اس کو شادی کے بعد بھی پڑھا لیں گے، یا پھر کوئی یہ کہتا کہ اس کی پڑھائی پوری ہو جائے تب تک ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ اماں خاموش ہو جاتی۔ وہ باجی کے لیے میری پڑھائی کا جھوٹ بولتی تھیں، لیکن بات پھر بھی نہیں بنتی تھی۔ باجی نے کبھی اس بات کا برا نہیں مانا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اسے دکھ ہوتا ہے، اور پھر جب 5-6 مرتبہ ایسا ہو گیا تو اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اب کوئی بھی رشتہ آئے تو ان کے سامنے نہیں آنا، اور پھر دوبارہ سے اماں نے رشتے والی سے کہہ کر باجی کے لیے رشتہ دیکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ کچھ مہینوں کی تلاش کے بعد باجی کے لیے ندیم بھائی کا رشتہ آیا جو اماں کو بہت پسند آ گیا۔ ندیم بھائی کی اماں یہ رشتہ لے کر آئی تھیں اور انہوں نے باجی کو پسند کر لیا۔ اس دن میں ان لوگوں کے سامنے نہیں گئی تھی اور پھر ضروری باتوں کے بعد باجی کی بات پکی ہو گئی۔
अम्मा ने उनसे कहा कि वो मंगनी के बजाय सीधा निकाह करना चाहती हैं। लड़के की माँ ने अम्मा की बात मान ली, क्योंकि वो बीमार रहती थीं और अपने घर में कोई ऐसी बहू ले जाना चाहती थीं जो घर को संभालने के साथ साथ उनकी भी खिदमत कर सके। इस तरह 1 महीने बाद बाजी की शादी नदीम भाई से हो गई और शादी पर ही उन्होंने मुझे देखा तो हैरान रह गए और बाजी से पूछने लगे कि ये कौन है। बाजी ने उनको बताया कि मेरी छोटी बहन इकरा है। तो वो कहने लगे, ये इससे पहले तो नजर नहीं आई। बाजी मुस्कुराकर खामोश हो गई। नदीम भाई की अपनी एक छोटी सी दुकान थी और उनका घर भी अपना था। माँ बाप के इकलौते बेटे थे और घर में सिर्फ एक बीमार माँ थी, इसीलिए उनका गुजर बसर बड़ी आसानी से हो जाता। बाजी जब ब्याह कर उनके घर गई तो बाजी ने उनका घर जन्नत बना दिया। वो अपने शौहर के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत खिदमत करती, घर को भी सजा के रखती और खुद भी सज संवर कर रहा करती थी। लेकिन उसके बावजूद बाजी के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं आती थी जो एक खुशहाल शादीशुदा औरत के चेहरे पर होती है। मैं अब इतनी बड़ी तो हो चुकी थी कि इन बातों को समझती थी। एक मरतबा जब शादी के 1 महीने बाद बाजी हमसे मिलने हमारे घर आई तो अम्मा उस वक्त काम पर गई हुई थी। मैं घर में अकेली थी। मैं बाजी को अपने कमरे में ले गई और हम दोनों ने बैठकर बातें करने लगी। मैंने बाजी से पूछा कि तुम खुश तो हो, नदीम भाई कैसे हैं? तो मुस्कुराकर कहने लगी कि नदीम तो बहुत अच्छे हैं, बल्कि मेरी सास भी बहुत अच्छी हैं और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया और फिर जब वो मेरे पास लेटी तो मैंने उसकी कलाई पर जख्म का निशान देखा। मैं परेशान हो गई और मैंने उससे पूछा कि ये निशान कैसे लगा। तो वो कहने लगी कि मेरी कलाई पर इस्त्री लग गई थी जिसकी वजह से जख्म बन गया। मैंने कहा कि ऐसे कैसे इतनी ज़्यादा इस्त्री लग गई कि जख्म बन गया। तो वो चुप हो गई। मुझे शक हो रहा था कि कहीं नदीम भाई ने तो उसे नहीं जलाया। मैंने उसे अपनी कसम देकर पूछा, तब भी उसने वही बात कही जो पहले कह रही थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। लेकिन 1-1.5 हफ्ते बाद जब दोबारा वो घर मिलने आई तो उसके माथे पर जख्म का निशान था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि नहा कर निकली थी और पैर फिसल गया तो माथा दरवाजे से लगने की वजह से फट गया था, बस इसी वजह से जख्म हो गया। पता नहीं क्यों मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आता था, लेकिन वो मुझे कुछ बताती ही नहीं थी। एक दिन मैंने अम्मा से बात की तो अम्मा ने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी है जो तुम्हें लगता है तब भी तुम खामोश रहो, क्योंकि हर घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर बाजी के यहाँ अल्लाह की रहमत हुई तो उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट कह दिया। अम्मा ने मुझे उसके घर कुछ दिन के लिए भेज दिया। मैं वहाँ चली गई। मैं उसकी सास के साथ उनके कमरे में ही सोती थी, लेकिन रात को सोते हुए मुझे हर दूसरे दिन बाजी और नदीम भाई के लड़ने की आवाज़ें आती थीं और कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता जैसे नदीम भाई बाजी को मार रहे हैं। लेकिन मैं खामोशी से लेटी रहती। मैं कर भी कह सकती थी। वहाँ जितने दिन रही मैं घर का काम कर देती, लेकिन उसके बावजूद नदीम भाई के कपड़े और खाना वगैरह बाजी खुद तैयार किया करती थी। मैं उनको मना भी करती, लेकिन वो कहती कि नदीम को पसंद नहीं आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गई कि मेरी बहन उस घर में खुश नहीं है। मैं 1 हफ्ता रहने के बाद वापस आ गई थी। उन दिनों में बाजी हमारे घर में बहुत कम आई, क्योंकि वो इतनी कमज़ोर होती जा रही थी कि डॉक्टर ने उसे कहीं आने जाने से मना कर रखा था। और फिर जब वक्त आया तो बाजी के यहाँ पहली बेटी पैदा हुई। हम लोग हॉस्पिटल में गए। मैं और अम्मा बहुत खुश थे। बच्ची बहुत प्यारी थी। हमने नदीम भाई को मुबारकबाद दी, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि वो खुश नहीं हैं। वो तो बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बेटे के ख्वाहिशमंद थे। और फिर बाजी की पहली बेटी पैदा होने के 3 महीने बाद बाजी की सास का इंतकाल हो गया। उसके बाद तो जैसे नदीम भाई को किसी का डर ही नहीं रहा। अब तो वो मेरी और अम्मा की मौजूदगी में भी बाजी को बुरी तरह डांट देते थे। अपनी बेटी को भी कुछ खास प्यार नहीं करते थे। जल्दी बाजी के दूसरा बच्चा पैदा होने वाला हो गया। मेरी बहन सूख कर कांटा होती जा रही थी। उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद पूरे घर का काम वो अकेली करती थी। मुझे अम्मा जब वहाँ जाने का कहती तो मैं खामोशी से चली जाती, क्योंकि मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार था और मैं नहीं चाहती थी कि उसे इस हालत में कोई नुकसान पहुँचे। मैं वहाँ जाती और बाजी का हाथ बटा देती। एक दिन मैंने उसे कसम देकर पूछा कि नदीम भाई उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते ना? तो वो रो पड़ी और मुझे कहने लगी कि अम्मा को नहीं बताना, लेकिन नदीम मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मेरा रंग सांवला है और उनको बेटा चाहिए था। मगर बदकिस्मती से मेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई। बाजी ऐसे बातें कर रही थी तो मैंने एकदम उसे रोक दिया और कहा कि बेटियाँ तो अल्लाह की रहमत होती हैं, उनको अपनी बदनसीबी ना समझो। तो बाजी कहने लगी कि अब अगर दोबारा बेटी हो गई तो पता नहीं नदीम शायद मुझे घर से ही ना निकाल दे। मैंने बाजी को तसल्ली दी। कुछ दिन रहने के बाद मैं वापस अपने घर आ गई और जब उनकी डिलीवरी का वक्त करीब आया तो मैं और अम्मा दोनों बाजी के पास चले गए। इस बार भी बाजी के यहाँ एक नन्ही परी ने जन्म लिया तो नदीम भाई ये खबर सुनते ही बिना अपनी बेटी और बेटी की माँ से मिले हॉस्पिटल से चले गए। अम्मा को ये देखकर बहुत दुख हुआ। वो माँ थी, समझती तो पहले भी थी लेकिन खामोश रहती थी।
پر اب تو ان کے سامنے ہی ندیم بھائی اس طرح کر رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے دوسری بچی کی پیدائش میں باجی پتہ نہیں کتنے دن روتی رہی تھی۔ ہم کچھ دن کے لیے اسے اپنے گھر لے گئے۔ دونوں بچیاں بڑی پیاری تھیں، دونوں کے رنگ بھی گورے تھے، لیکن پتہ نہیں کیسی قسمت لے کر پیدا ہوئی تھیں کہ باپ کا دل موم نہیں ہوتا تھا۔ باجی کی دوسری بیٹی بھی چھوٹی سی تھی جب باجی کی ہاں تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی، لیکن وہ بیٹا تھا۔ اس پر ندیم بھائی بہت خوش ہوا، لیکن بیٹے کے بعد بھی باجی کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اب تو وہ بات بات پر باجی کو مارتے تھے۔ اور پھر ایک خبر قیامت بن کر ہم پر ٹوٹی جب باجی بیمار ہوئیں اور پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا مرض علاج کے قابل نہیں، اگر علاج کروانا چاہتے ہیں تو بڑے شہر کے بڑے ہاسپٹل میں لے کر جانا پڑے گا۔ لیکن ندیم بھائی باجی پر ایک پیسہ خرچنے کے تیار نہیں تھے۔ اماں نے جگہ جگہ باجی کا علاج کروانے کی کوشش کی، دم درود بھی کروائے، لیکن 6 مہینے کے اندر اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ باجی کے جانے کے بعد میں تو بالکل اکیلی رہ گئی تھی، لیکن مجھ سے بھی زیادہ اکیلے تو باجی کے بچے تھے جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ پہلے کچھ دن تو وہ تینوں ہمارے گھر میں میرے پاس رہے، لیکن پھر ندیم بھائی آ کر ان کو لے گئے اور کہنے لگے کہ میرے بچے میرے گھر میں رہیں گے، لیکن ہم جانتے تھے کہ اگر وہ وہاں رہیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ اس لیے اماں نے میری منتیں کرتی کہ میں وہاں جا کر بچوں کے لیے کھانا بنا دیا کروں۔ جب میں وہاں جا کر کھانا بناتی، گھر کی صاف صفائی کرتی اور بچوں کو سنبھالتی تو مجھے ندیم بھائی کی نظریں بڑی عجیب سی لگتی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے تو مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں ان کے گھر جا کر ان کے سامنے کوئی کام کروں، اس لیے میں کوشش کرتی کہ جب وہ دکان پر چلے جائیں میں تب ان کے گھر جایا کروں، یا میرے وہاں جانے کے بعد وہ جلدی دکان پر چلے جایا کریں۔ لیکن وہ بہانے سے دیر کر دیتے، یا دکان سے کھانا کھانے کے بہانے سے وہ گھر واپس آ جاتے۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں انہیں کھانا دے کر اندر جانے لگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، جب سے تمہاری باجی گئی ہے مجھے اکیلے کھانا کھاتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ میں بیٹھنا تو نہیں چاہتی تھی، پر یہ سوچ کر بیٹھ گئی کہ وہ کہیں برا نہ مان کر میری باجی کے بچوں کے ساتھ بھی برا سلوک نہ کرنے لگ جائیں۔ لیکن میں جب وہاں بیٹھی تو مجھے پوچھنے لگے کہ تمہارا شادی کرنے کا کبھی ارادہ ہے؟ مجھے ان کا یہ سوال بڑا عجیب لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ جب میری اماں بہتر سمجھے گی میری شادی کر دے گی۔ اور پھر جب میں کھانے کی ٹرے اٹھانے لگی تو انہوں نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ہاتھ کھینچ لیا تو کہنے لگے ابھی تو میں کھانا کھا رہا ہوں، ابھی تو رہنے دو۔ لیکن میں سب سمجھتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کرتے تھے۔ مجھے ان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی تھی، اسی لیے میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے گھر جاؤں، لیکن میں صرف اپنی باجی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے وہاں جاتی تھی۔ لیکن باجی کا گھر ہمارے گھر سے اتنا بھی قریب نہیں تھا کہ میں روز آنا جانا کرتی، اس لیے میں کچھ دن وہاں پر رک گئی۔ لیکن جب میں وہاں رہنے لگی تو ندیم بھائی مجھے کھانا بنانے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم کچن میں کام کرو گی تو تمہارا رنگ خراب ہو جائے گا، اسی لیے تم بس بچوں کو سنبھالو، میں کھانا باہر سے لے آؤں گا۔ وہ دوپہر کو دکان سے آتے اور کھانا ہمیں دے کر دوبارہ دکان پر چلے جاتے۔ میں وہ کھانا کھاتی تو کچھ دیر بعد مجھے نیند آنے لگ جاتی، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کب سو جاتی تھی، اور جب میری آنکھ کھلتی تو شام ہو چکی ہوتی تھی۔ مجھے خود پر اتنا غصہ آتا کہ میں بھلا سو کیوں جاتی ہوں۔ تینوں بچے اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، یہ کھیلتے رہتے ہیں، چھوٹا منا تو بہت چھوٹا تھا۔ جب مسلسل ایسا ہوتا رہا اور ایک ہفتہ گزر گیا تو ایک دن میں واپس اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے جا کر اماں سے کہا کہ مجھے وہاں پر کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا، مجھے باجی کی یاد آتی ہے۔ لیکن اماں مجھے سمجھانے لگ گئیں اور کہنے لگیں کہ اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ ہو گیا تو اپنی باجی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گی۔ میں اماں کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور شام تک واپس وہاں چلی گئی، لیکن میرے ساتھ پھر وہی ہونے لگا۔ دوپہر کو جو باہر سے کھانا آتا وہ میں کھاتی تو کچھ دیر بعد مجھے نیند آ جاتی، اور جب شام کو آنکھ کھلتی تو میرا سر بوجھل ہوتا۔ لیکن اب میرے جسم پر لال رنگ کے نشان بھی بننے لگے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو اماں کہنے لگی کہ ضرور تجھے کوئی الرجی ہو رہی ہے تو کوئی دوا کھا لے۔ میں نے اماں کی لائی ہوئی دوا کھانا شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا، اور پھر مجھے شک ہوا کہ کہیں میرے کھانے میں کوئی چیز تو نہیں ملا دی جاتی۔ اس لیے ایک دوپہر جب ندیم بھائی کھانا لے کر آئے تو میں نے وہ کھانا کھانے کی بجائے بیڈ کے نیچے پھینک دیا اور ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ ندیم بھائی بغیر کوئی آواز پیدا کیے باہر کے گیٹ کا لاک کھول کر گھر میں آ گئے تھے، کیونکہ ایک چابی ہمیشہ ان کے پاس ہوتی تھی۔ میں نے اپنے منہ پر دوپٹہ اوڑا ہوا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آخر ماجرا کیا ہے، اسی لیے ندیم بھائی کو پتہ نہیں چلا کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ تینوں بچے دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ندیم بھائی میرے کمرے میں آئے اور ان کے ہاتھ میں کچھ سامان بھی تھا جو انہوں نے میرے پاس رکھا۔ میرے اوپر پہلے پانی کے چھینٹے مارے، اس کے بعد کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر کسی چیز کو جلا کے اس کا دھواں میرے آس پاس پھیلانے لگے۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ سب عمل کرنے کے بعد سامان کو سمیٹا تو میں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ میں بہت ڈر رہی تھی کہ جانے وہ اور کیا کریں گے۔
لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب کیا تھا۔ پھر وہ واپس سامان کہیں رکھ کر دروازہ بند کر کے چلے گئی۔ میں اٹھی اور جا کر وہ سامان اسٹور روم میں ڈھونڈنے لگ گئی۔ پرانی الماری کے ایک کیبنٹ میں کچھ چیزیں رکھی تھیں جو بڑی عجیب و غریب تھیں۔ ان میں کالے اور لال رنگ کے دھاگے تھے۔ ایک پانی کا چھوٹا سا پیالہ تھا، اس کے ساتھ کچھ اگربتیاں اور کوئلے رکھے تھے، ساتھ میں ایک ماچس بھی تھی۔ اس کے علاوہ پاؤڈر سا کچھ ایک ڈبی میں بند تھا۔ وہ سب چیزیں دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں اسی وقت اماں کے پاس چلی گئی اور اماں کو جا کے ساری بات بتائی۔ ہم ابھی سب سن کے پریشان ہو گئی اور کہنے لگیں کل بھی ایسے ہی کرنا، کھانا مت کھانا اور میں وہاں آؤں گی۔ دوسرے دن جب ندیم بھائی کھانا دے کر چلے گئے تو میں نے ایسے ہی کیا اور دوپٹہ منہ پر ڈال کر لیٹ گئی۔ ندیم بھائی آئے اور آ کر وہی سب عمل کرنے لگے۔ جب اماں نے ایک دم سے گھر میں داخل ہو کر ان کو یہ سب کرتے ہوئے پکڑ لیا، اماں نے ان کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور کہنے لگی یہ سب کیا ہے؟ وہ ایک دم سے بوکھلا گئے اور اماں سے کہنے لگے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اقرا کو دیکھا تھا مجھے بہت پسند آئی تھی اور اب میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے ایک بابا جی نے مجھے یہ عمل بتایا تھا۔ آپ میری شادی اقرا سے کر دیں، اس طرح وہ میرے بچے بھی سنبھال لے گی، ورنہ میں کسی اور سے شادی کروں گا تو جانے وہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ اماں نے اسے بہت برا بھلا کہا اور کہنے لگی کہ تو جو میری بیٹی کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا وہ سب مجھے یاد ہے، تیری وجہ سے میری بیٹی مر گئی اور اب تو اپنے بچوں کے ساتھ جو مرضی کر، لیکن میں اپنی دوسری بچی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ اماں مجھے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد نہ میں وہاں گئی نہ اماں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے تڑپتے تھے۔ ہمیں ڈر بھی لگتا تھا کہ جانے ندیم بھائی ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، لیکن اماں نے دل پر پتھر رکھ لیا اور مجھے بھی میری عزت پیاری تھی۔ پھر اماں نے ایک جگہ مناسب رشتہ دیکھ کر میری بات پکی کر دی، اور جس دن میرا نکاح تھا اس دن ندیم بھائی ہمارے گھر آئے اور اماں سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے مجھ سے بھی معافی مانگی اور کہنے لگے کہ جب تم لوگ وہاں سے آ گئے تھے تو اس کے دوسرے دن میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ ایکسیڈنٹ تو بہت خطرناک تھا، لیکن پتہ نہیں میں کیسے بچ گیا، لیکن تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے دوسری زندگی شاید میرے بچوں کے لیے دی ہے۔ میں آپ دونوں سے شرمندہ ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھوں گا۔ اگلے ہفتے میں ایک بیوہ خاتون سے نکاح کر رہا ہوں، اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے اور اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی بیٹی اور اپنی بیٹیوں کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھوں گا۔ اس کے بعد ندیم بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے چلے گئے۔ میری اماں نے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آج اس بات کو 8 سال بیت چکے ہیں۔ میرے اپنے 2 بچے ہیں اور میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میرے شوہر ایک اچھے انسان ہیں جو عورت کی عزت کرتے ہیں۔ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ میں ندیم بھائی کے گھر بھی جاتی ہوں کیونکہ وہاں میری بہن کے بچے موجود ہیں، اور میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ ندیم بھائی واقعی میں بدل چکے ہیں۔ انہوں نے چہرے پر داڑھی بھی رکھ لی اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ندیم بھائی نے جس عورت سے شادی کی اس نے ندیم بھائی کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سینے سے لگا لیا، اور ندیم بھائی بھی اس کی بیٹی کے سگے باپ کی طرح اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر باجی اور اماں کی بہت یاد آتی ہے، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں بھی ہیں خوش رہیں۔ آخر ہم سب نے وہیں لوٹ کر جانا ہے۔